کو اس سازش کا علم کب ہوا؟ اگست 2021 میں یا اکتوبر میں؟ بس مجھے اگست سے شروع ہو گیا تھا آئیڈیا اس چیز کا. مجھے علم تھا کہ یہ گیم چل رہی ہے اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لندن سے. ہماری اگر مضبوط فوج نہ ہو تو یہ میں بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں 3 ٹکڑے کر سکتے ہیں ہمارے جو دشمن ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں تو ایک ملک جس کے پاس قوت تھی اور تکڑی فوج تھی ان کو کمزور کیا گیا ہے. عراق بڑی تکڑی فوج تھی، ایران کے اوپر سینکشنز، سیریا سے کیا کیا گیا، لیبیا جو بھی کوئی آزاد فورن پالیسی تھی آپ دیکھ لیں. صومالیہ جب وہ ان کی ایک گورنمنٹ آئی اس کو پھر ریپلیس کیا گیا. تو ہم بچے ہوئے ہیں اپنی فوج کی وجہ سے. تو وہ جو اینٹی گروپ ہے فوج کا، اور نواز شریف نے اور اس کی بیٹی نے کھل کے فوج کو برا بھلا کہا اور پھر وہ چپ ہو گئے. تو یہ جو سازش تھی یہ مجھے اگست سے پتا تھا اس کا. پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا کہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور پھر وہ چپ ہو گئے. مریم نواز نے باقاعدہ یہ آن ریکارڈ بیان دیا. نواز شریف صاحب نے اداروں کے سربراہان کا نام لے کے جلسوں میں کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پھر نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ مفاہمت ہو گئی. دیکھیں میں جانتا تو نہیں اور میں کبھی بھی ارشد یہ واضح کر دوں کہ کبھی اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا. میرے جو بھی ہو ایشوز میں کبھی پبلکلی بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو فوج کی بہت ضرورت ہے، ایک مضبوط فوج کی. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کو نقصان پہنچے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں ان کی تو بڑی آبویس ان کی جو پالیسی ہے شریفوں کی، یہ 30 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، 35 سال سے. ان کی بڑی آئے فوج کے اوپر تھے، جنرل جیلانی لے کے ہمارے سامنے بنا ہے. وہ جنرل ضیاء نے اس کو اٹھایا کہ ایک پتلا تھا جو کہے گا کر دے گا، پیسے چاہیے تھے اس کو. اس نے ساری پاکستان کی جو ملک کو نقصان پہنچاتا، کسی انڈیویجول نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نواز شریف نے پہنچایا. یہ جو رشوت، پیسے کی سیاست، لفافہ جرنلزم، یہ چھانگا مانگا کی سیاست، قیمتیں لگانی پولیٹیشنز کی، ججز کو پلاٹس دینے، ججز کو خریدنا، ڈرانا، دھمکانا، مافیا، یہ سارا اس نے شروع کیا. اور زرداری پھر اس کے ساتھ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دوسری طرف بجائے کوئی ایماندار ہو ادھر زرداری مل گیا. تو انہوں نے بڑی تباہی مچائی پاکستان کی. ہم جب سے یہ دونوں آئے ہیں ہم سارے برِ صغیر میں پیچھے رہ گئے. 90s میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہندوستان آگے نکل، ہم سب سے آگے تھے. تو انہوں نے جو لوٹ مار مچائی اور ملک کی تباہی کی اور یہ رشوت پہ یہ جو ہماری اخلاقیات تباہ کی، یا میں امر بالمعروف کیوں کہتا ہوں کہ اصل میں انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا، چوری کو. اب یہ جو ڈرامہ ہوا ہے سارا سندھ ہاؤس میں، یہ ساری چیز قوم کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کسی مہذب معاشرے میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اوپنلی قیمتیں 20-25 کروڑ دے رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں پولیٹیشنز کو جو ملک کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. یہ اس نے شروع کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب کیا جنرل مشرف ایک پاورفل چیف ایگزیکٹو تھے، ایک سٹنگ آرمی چیف تھے، ہی واز ویئرنگ دا یونیفارم، دونوں آفیسز ہولڈ کرتے تھے. اس وقت بھی لندن اور امریکہ آن ریکارڈ ہے، کونڈلیزا رائس کی کتاب میں، جیک اسٹرا کی، مارک لائل گرانٹ، وکی لیکس میں چیزیں آئیں کہ کس طرح نواز شریف نے اپنا کم بیک کیا. آج آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہی فارمولہ نئے انداز میں ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ تھا NRO 1، اس نے اس ملک کی جو تباہی کی ہے 10 سالوں میں. صرف دیکھ لیں گے 2008 سے لے کے 2018 تک مشرف کا دور دیکھ لیں، وہ ان کے مقابلے میں سنہری دور لگتا ہے. ان دونوں نے جب آ کے جو 10 سالوں میں لوٹا ہے، پہلے ان کے سب کچھ کرپشن معاف کی گئی. NRO تو وہ تھا نا، کیسز ان کے تیار تھے، اس کے حدیبیہ پیپر مل کے تیار کیسز تھے. اس کے وہ $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہ کیس تیار تھا. وہ جو سرے محل تھا وہ بک چکا تھا، پاکستان کو پیسے آنے تھے، NRO مل گیا، کلین سلیٹ ہو گئی. پھر سے انہوں نے 10 سال لوٹنا شروع کیا. اب کے جو ان کو کیسز ہیں وہ پہلے ان کا NRO 1 ملا، اب NRO 2 جو میرے سے مانگ رہے تھے. یہ اب پوری کوشش ہے NRO 2 کی. اور ان کی اب کوشش کیا تھی؟ انگریزوں کا تو اس سے بہتر دور تھا. ہانگ کانگ انگریزوں کے نیچے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اگر آپ کو آزادی نہیں چاہیے تھی تو صرف یہ جی ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں، یہی مطلب ہو گیا نا اکانومی کے لیے. آپ اپنے ملک کو غلام بنانے کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب ایک کیا نیا گلوبل ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے، ایک نئی سرد جنگ شروع ہو رہی ہے
اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے چائنیز فارن منسٹر نے بھی کہا، پاکستان اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ کی حکومت اس میں اس لیے نشانے پہ کہ آپ چین اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک بیلنس فارن پالیسی اپروچ ڈاکومنٹ کی. دیکھیں دیکھیں، سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ میں پولیٹکس میں کوئی ذاتی مفادات، کوئی فیکٹریاں بنانے، کوئی پیسہ بنانے نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے پاس اللہ نے پہلے سب کچھ دیا تھا، نہ مجھے کوئی شہرت کی ضرورت تھی کسی چیز کی. میں آیا تھا ایک بڑے اور آیا ہوں اور جب تک زندہ ہوں اس کے لیے لڑوں گا، نظریہ پاکستان کے لیے. نظریہ پاکستان بھلائی دیا ان چوروں نے ہمیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ ملک بنا کس لیے تھا. دیکھیں، اگر ان کی ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ جی ہمیں ایڈ ملتی جائے، ہم پیسے لیتے رہیں، قرضے چڑھاتے جائیں، خود اربوں پتی بن جائیں، باہر پراپرٹیز لے لیں اور بس ان کو ناراض نہ کریں. ان کی صرف ایک پالیسی ہے کہ ان کا صرف ملک کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن سے پیسے لے رہے ہیں ان کے سامنے ایسے کر کے ہاتھ کریں اور ان کے سامنے ایسے رہیں. یہ ان کی ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی پاکستان بنانے کی. دیکھیں، علامہ اقبال، اس کا اتنا جینیس کی جو سوچ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی، کیونکہ انہوں نے خواب تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو مثال بن جائے گا مسلمان دنیا میں، خوددار ملک جدھر عدل اور انصاف ہوگا، جدھر انسانیت ہوگی، فلاحی ریاست ہوگی، میرٹ ہوگا، یہ ساری مدینہ کی ریاست، حقوق ہوں گے لوگوں کے، پروٹیکشن ہوگی، سب سے بڑی بات کہ خوددار ملک ہوگا. ان ڈاکوؤں نے ہمیں ذلیل کیا دنیا میں. وار آن ٹیرر میں کبھی باہر پاکستانیوں سے پوچھیں جو ذلت اٹھانی پڑی، پکڑ کے پاکستانیوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. میسیڈونیا میں 6 پاکستانیوں کو قتل کر دیا، کہا جی دہشت گرد ہیں، بعد میں پتہ چلا بیچارے اسٹوڈنٹس تھے. ساری دنیا میں لاوارث کر دیا ہمیں. جنگ میں بھی شرکت کی، گالیاں بھی کھائیں، برا بھلا بھی کہا گیا، ملک کی بھی تباہی، قبائلی علاقے کے لوگوں کو جو ہم نے ان سے کیا، اللہ ہی ہمیں معاف کرے کہ ہمیں جس طرح انہوں نے مشکلیں اٹھائی ہیں صرف ایڈ کے لیے، امریکہ کے خوش کرنے کے لیے. میں کبھی واضح کر دوں، کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں ہی نہیں، کیونکہ میں تو دنیا جانتا ہوں نا، میں تو ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے اور میں لوگوں کو جانتا ہوں باہر. دیکھیں، فورن پالیسی بنتی ہے اپنے ملک کے لوگوں کی کے اندر، وہ ہم نے فیس کیا. اس کے بعد پھر جب کیا 80,000 لوگ مروا لیا ہم نے، اپنے ملک کی تباہی کر دی. کیا ملا ہمیں اس کے بعد؟ کیا یعنی مجھے اگر بتا دے کوئی کہ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ؟ ہاں، اوپر ایلیٹ کو فائدہ ہوا، تھوڑے ڈالرز ہیں ان کو فائدہ ہو گیا، لیکن نیچے تو پاکستانیوں کو انہوں نے جس طرح جا کے ہر امیگریشن کے اوپر بیچارے پھنس جاتے تھے، علیحدہ لائنوں میں کھڑے کر دیتے تھے، ہمیں ذلیل کیا گیا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری فورن پالیسی میں پاکستانیوں کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کی عزت پہلے آئے گی، اور اسی طرح ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی. اور آج ارشد، آپ پاکستانی جو باہر ہیں ان سے پوچھ لیں، مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں نے اپنے لوگوں کی عزت کروائی ہے یا نہیں؟ آپ کوئی پول کروا لیں. پرائم منسٹر صاحب، چائنا میں ونٹر اولمپکس پہ بھی آپ گئے، امریکہ اور بہت سے ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا، آپ وہاں پہ پریزنٹ تھے، رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے. رشیا کا آپ نے دورہ کیا، اس پہ امریکہ نے باقاعدہ کہا کہ یہ دورہ نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ آپ کے یہ جو وزٹس تھے اس کے بعد آپ کے خلاف جو ریجیم چینج کا پروجیکٹ ہے اسے فاسٹ پیس کیا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ارشد یہ مجھے بتا دیں کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا. ذرا ان کی فورن پالیسی دیکھ لیں. ساری انہوں نے، جب سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی، وہ نان الائنڈ رہے، بات کرتے رہے، سوویت یونین کے بڑے قریب تھے، لیکن وہ امریکن بھی ان سے بات کرتے تھے. انہوں نے کہا ہم نان الائنڈ ہیں، ہم بلاکس میں نہیں ہیں. ہاں، ہماری کلوزنس سوویت یونین سے ہے لیکن ہم سب سے ہیں. آپ ہندوستان کی فورن پالیسی کی وجہ سے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت اور پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت رہی ہے. جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ کبھی ایک بلاک میں چلے جائے، کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے، اس طرح کر کے اچھا جی پیسے مل رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پہلی آدمی
قائد اعظم کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کرتے ہیں. ان کو کیسے مروایا گیا؟ یہی فضل الرحمان کی پارٹی تھی، پرانی پارٹی، یہی نواز شریف کی جو پارٹی کے یہ سر، انہوں نے مل کے، سازش باہر سے تھی. یہ تب کے میر جعفر اور میر صادق یہ تھے جو آج بالکل وہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھٹو کے خلاف کیا، اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے ساری وہ ماحول پیدا کیا، وہی جو موومنٹ ساری پیدا کی، اور صرف اس لیے کہ وہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسلامک کانفرنس بنائیں، نان الائنڈ ہیں. اب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. باہر سے لوگوں کو یہاں کے میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے بالکل وہی کیا. ان کو پتا تھا. میں یہ کہتا گیا کہ پاکستان، میں کبھی نہ ان کی جنگ میں شرکت کرتا. میں نے اوپنلی، میں نے ان کے ٹی وی کے اوپر پبلکلی، میں نے امریکہ میں جا کے کہا میں کبھی آپ کی جنگ میں شرکت نہ کرتا. کہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جہاد ہے لڑنا، اور آپ جب پہنچ گئے افغانستان اب ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے. کیا ملک کی حیثیت رہ گئی؟ کیوں ہماری عزت نہیں دنیا نے کی؟ سب دیکھ رہے تھے کہ جو ڈالر لے کے پہلے وہ کر رہے ہیں، اب ڈالر لے کے یہ کر رہے ہیں. دنیا نے ہمیں ذلیل کیا، اور ذلیل کرنا چاہیے تھا. کہ جو لوگ جن کا کوئی ضمیر نہ ہو، اور لوگ مار رہے ہیں کون؟ پاکستانی. ادھر بھی پاکستانی لڑے، ادھر بھی. اپنے ملک میں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی ہوئی ہے. لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں. جی ہم ان کو اجازت دی ہوئی سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کمیٹی کے اندر. ان کا سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ان کے ایڈمرل ملن سے کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب ان کی حکومت مذمت کر رہی ہے. سب کے سامنے ان کے ایڈمرل ملن نے کہا ہم پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے؟ وہ سچ اس لیے نہیں بولتی کہ 10 سال میں جدھر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، جو سربراہ تھے ان کے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی تھی ان کے بینک اکاؤنٹس میں، ان کے آف شور اکاؤنٹس میں. محلات تھے ان کے. پہلے ہی بولا تھا نا میڈم. ان کو پتا تھا کہ جب چاہیں وہ ان کی چابی ٹائپ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ روسیوں کے وہ اکاؤنٹس فریز کر رہے ہیں نا، ان کے اولیگارکس کے ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز. 5 روپے تو ان کو پتا تھا کہ یہ سارا چوری کا پیسہ ہے. تو ان کو ٹوٹل کنٹرول. کیا میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا کروں میڈم؟ میرے پاس چھٹے نہیں ہے کیا میڈم؟ صبح 5 روپے کے لیے ناٹک کر رہی ہیں. ارے میرے پاس نہیں ہے نا. مجھے جو دھمکی دی گئی انہوں نے کیا کہا؟ لینا پڑے گا کہ اگر عمران خان یہ ووٹ جیت جاتا ہے، یہ سنیں ذرا غور سے، اگر یہ نو کانفیڈنس کی ووٹ عمران سروائیو کر جاتا ہے تو ملک کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بھی دھمکیاں کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیں گے، ہم بھی کر دیں گے، یورپین بھی کر دیں گے. لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو. نہیں یہ ذرا سنیں، نہیں یہ بات سنیں، یہ ذرا سازش کے طرح ہے کہ اگر عمران خان ہار جاتا ہے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یعنی کہ آپ کو یہی نہیں پتا، یعنی آپ کو کیسے پتا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ آپ کے ساتھ چلے گی؟ کیوں معاف کر دیں گے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگلی حکومت کی ہم پرفارمنس دیکھیں گے، اگر وہ ٹھیک چلے تو پھر معاف کریں. انہوں نے کہا نہیں اگلی حکومت آئے گی معاف کریں. اس کا مطلب ان کا کنیکشن تھا ان سے. اس کا مطلب یہ 6 مہینے پہلے کی سازش ہو رہی ہے. یہ جو مجھے بتائیں لیکن ایمبیسی کے لوگ کیوں ہمارے جو ناراض لوگ ہیں ان سے جا کے مل رہے ہیں؟ کیوں ان کے لوگوں سے مل رہے ہیں؟ کیوں یہ 3 4 مہینے سے مل رہے ہیں؟ تو یہ کیا تیاری ہو رہی تھی؟ 14 اکتوبر 2021 US چارٹی افیئرز مریم نواز سے بھی ملی جاتی عمرہ میں، اور پھر اسی دن الگ ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ. تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور مریم نواز سے وہ فارن پالیسی، افغانستان، سیکورٹی معاملات ڈسکس کرنے گئی تھی. کیا مقصد تھا کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کو اس وقت یہ رپورٹ کیا کہ جناب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسٹرنل میٹرز پہ فوکس؟ میرے پاس ساری رپورٹس ہیں. کون جاتا تھا، کون سی ایمبیسی میں، کون سا پولیٹیشین جاتا تھا، کون سے اینکرز جاتے تھے، کون سے صحافی جاتے تھے. یہ مسلسل ان ٹچ تھے ان سے. جب میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا اوپنلی، میں نے کہا یہ سردیاں ہمارے لیے بڑا مشکل ہیں. مجھے پتا تھا اس سازش کا، مجھے ساری رپورٹس آ رہی تھی. یہ مسلسل ان سے میٹنگز کر رہے تھے. ارشد بات یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم یعنی ہمارے ملک کا سوچے نا. میں نے اتنی اپنی دنیا باہر گزارا ہوا ہے. کبھی سوچ سکتے ہیں پاکستان کا امبیسڈر جا کے ملے ان کے پولیٹیشنز اور اپوزیشن ممبرز کو؟
کوئی سوچے نا، تصور بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں پہلے تو یہ ملتے کیوں ہیں ان کو؟ کیا ان کو کون سی مریم نواز کو ان کو کون سی فورن پالیسی کا پتہ ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی فورن. یہ تو بیچارے کو انہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا. ایک ہی چیز ہے کہ کس طرح یہ ایک آدمی آ گیا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری آزاد فورن پالیسی ہے، اور اس کو کیسے ہم ہٹا سکتے ہیں؟ یہ تو سارا واضح ہے سب. اب تو ساری جو انہوں نے جو کمیونیکیشن بھیجی ہے اس میں تو اب واضح ہو گیا نا کہ اگر عمران خان ہے تو پاکستان عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے، یورپین یونین سے بھی کروائیں گے. اتنی